वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ नईम मसूद। दोस्तों, शहरों में, इलाकों में, देहातों में या कस्बों में अब वो महफ़िलें नहीं होती जो कभी पहले हुआ करती थी। अब वो बैठ के कहानियाँ नहीं सुनाई जाती। अब लोग घर पे बैठे मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे दुनिया देखते रहते हैं और बातें करते रहते हैं। अब इस नफसा नफसी की दौर में और लाहौर जैसे बड़े शहर में, मसरूफ़ शहर में, कोई शख्स बज़्म सजाने के लिए, महफ़िल जमाने के लिए सरगर्म अमल रहता है, तो ये आज के दौर में बहुत बड़ी बात है। वगरना किसको पड़ी है कि अदीबों को, शोरा को अपने पैसों पे इकट्ठा करे, उन्हें रिमाइंडर दे, उनकी मिन्नतें करे कि आइए तशरीफ़ लाइए। और ये भी गौर कीजिए, वो कौन से शोरा होंगे, वो कौन से राइटर्स, कौन से अदीब, कौन से जर्नलिस्ट होंगे जिनकी ये ख्वाहिश नहीं होगी कि वो हल्का अहबाब में बैठे ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, मुकालमा करें, डिबेट करें, कुछ अपनी सुने, कुछ अपनी सुनाएं, कुछ अगले की सुने। ये ख्वाहिश होती है असातिज़ा की भी और फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात की भी। तो जो इन दिनों लाहौर में, मैं कहता हूँ कि अंजुमन आराई का सबसे ज़्यादा एहतमाम करते हैं, जो पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ और मैं उनका रेगुलर विज़िटर भी हूँ, वो गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट के जनाब सैयद आमिर महमूद साहब हैं। सैयद आमिर महमूद कभी जौहर टाउन बुलाएंगे, कभी फ्लैटिस में, कभी अवारी में, कभी अलहमरा में, कभी इधर कभी उधर, और उन्होंने दावतें दी होंगी लाहौर के और लाहौर से बाहर के शोरा को, अदीबों को। कभी कभी इनकी महफ़िलों में इंटरनेशनल झलक भी होती है। कई दफ़ा मैं ये सोचता हूँ कि जिन्हें मिलने की तमन्ना होती है और हम तमन्ना दिल में बसाए ही रखते हैं, इसमें कोशिश नहीं करते, वो तमन्नाएं सैयद आमिर महमूद की वजह से पूरी हो जाती हैं। वो ख्वाहिशें जो हसरतों में बदल चुकी होती हैं, हमने वो भी देखा कि उन्होंने उन बड़े लोगों से हमारी मुलाकात करवा दी। गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट के तहत वो लोअर मिडिल क्लास सफ़ेद पोशों के लिए और गुरबा के लिए अपनी वो जो उन्हें इश्क है कि लोगों को मुहैया की जाए बेसिक तालीम और कॉलेज की तालीम, उसके लिए हमेशा अमल पैरा रहते हैं। यहाँ मुझे वकास अंजम जाफरी भी याद आ रहे हैं, जो सैयद आमिर महमूद के भाई हैं, और मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो हमारे तो वकास अंजम जाफरी ज़माना तालिब इल्मी में शायद हमसे थोड़े बहुत जूनियर हों, लेकिन लीडरान में रहे हैं। भाई शेर व अदब की महफ़िल में अक्सर सैयद आमिर महमूद के साथ खड़े होते हैं। पिछले दिनों असल जो मकसूद है आज का, शायद इंट्रो लंबा हो गया, चूँकि महज इंट्रो नहीं था, खराज तहसीन पेश करना था गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट के अज़्म को और सैयद आमिर महमूद के उस मामले को जिसमें वो हमेशा सरगर्म अमल रहते हैं। पिछले दिनों फ्लैटिस में, लाहौर में इन्होंने एक महफ़िल जमाई। उसमें लाहौर के, मुल्तान के और दीगर शहरों के रुफ़का को बुलाया गया। ख़वातीनो हज़रात ने उसमें भरपूर दिलचस्पी का मुज़ाहरा किया और वो तकरीब पज़ेराई थी। आप सबको पता है कि पिछले दिनों कोई
696 کے قریب پاکستانیوں کو اعلیٰ سول ایوارڈ ملے، تو انہوں نے انور مسعود کو بلایا۔ انور مسعود جو ہم مزاح کی روح ہیں پاکستان میں، بزرگ ہیں، بہت سے اساتذہ ہیں وہ، ان کو حلال امتیاز ملا۔ اور پھر انہوں نے ہمارے ایک اور بڑے پیارے ملتان سے دوست ہیں خالد مسعود صاحب، خالد مسعود کو بھی پریزیڈنٹ ایوارڈ ملا، صدارتی ایوارڈ۔ ہمارے دوست عباس تابش تھے اس تقریب پذیرائی میں، انہیں بلایا گیا۔ عباس تابش معروف شاعر ہیں اور انہیں بھی صدارتی ایوارڈ ملا۔ دیکھیں، یہ لوگ سارے ایسے ہیں کہ جو واقعتاً ایوارڈ کے حقدار ہیں۔ اصل ایوارڈ تو یہ ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں اصل ایوارڈ تو یہ ہوتا ہے کہ احباب قوم، فنون لطیفہ کے لوگوں کا، ادب کے لوگوں کا دل سے احترام کرے اور انہیں خراج تحسین پیش کرے۔ اب سرکاری ایوارڈ سے ذرا یہ ہو جاتا ہے کہ ایک سرکاری سطح پہ ریکگنائز ہو جاتی ہے چیزیں، کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ چند جملوں اور ایک دو مصروں اور شعروں میں اتنی جامعیت ہوتی ہے کہ ان پہ ایوارڈ مل جانا چاہیے۔ کئی بدقسمتوں کو نہیں ملتا، انہوں نے بڑا کام کیا ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ حکومت نے ہم کہتے ہیں کہ معاف کیجئے گا کہ بھارت اتنا بڑا ہے، وہاں کوئی 130 کے قریب ایوارڈ دیے جاتے ہیں اور ہم نے 696 یا 695 کے قریب ایوارڈ دیے۔ کوئی بات، بنگلہ دیش میں 30-35 ایوارڈ دیے جاتے ہیں، ہم نے دل کھول کے ایوارڈ دیے، میرٹ پہ ملتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ 100% میرٹ پہ ملتی ہیں، اہم نہیں۔ کسی نے کتاب لکھی ہو، کسی نے 2 جملے لکھی ہوں، کسی نے سائنس پہ کام کیا ہو، کوئی اساتذہ میں سے ہو۔ تو اس دفعہ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر مختار احمد اور ہمارے بڑے پیارے دوست، عزیز دوست، جن سے ہم اکثر ایکٹ کے بارے میں اور یونیورسٹیوں کے بارے میں جہاں پھنس جائے کالم لکھنے میں یا ٹی وی پہ بولنے میں، تو ڈاکٹر اقرار خان جو ایگریکلچر یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں بھی اس دفعہ حلال امتیاز سے نوازا گیا۔ ہم انہیں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خالد مسعود صاحب، انور مسعود اور عباس تابش کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اب خراج تحسین پیش کرنے والوں میں بہت سارے لوگ تھے اور نامور لوگ تھے، شاید میں سب کا، فاروق عادل صاحب کو بھی اعزاز ملا، اور فاروق عادل صاحب اچانک لاہور آئے ہوئے تھے تو سید عامر محمود نے انہیں بھی مدعو کر لیا اور محفل میں اور جان پڑ گئی۔ اب جو ہم نے وہاں شخصیات دیکھی، نوجوان بھی تھے، خواتین بھی تھے، بزرگ بھی تھے۔ شعیب بن عزیز سے بڑے دنوں بعد ملاقات ہوئی، سہیل احمد جو ہمارے سپر سٹار ہیں، کامیڈین بھی ہیں، میں تو انہیں فلسفی کہوں گا، ان سے بڑے دنوں بعد ملاقات ہوئی۔ امیر العظیم ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، آج کل جماعت اسلامی کے قیم ہیں، ان سے، وقاص انجم جعفری سے، نجم ہمارے نجم ولی خان ہمارے پیارے اینکر دوست، حماد نیازی سے شاعر ہیں، ینگ ہیں۔ ان سب محفل اور دوستوں کا بھی بتاتے ہیں جو وہاں تشریف لائے، کچھ آپ کو سکرین میں ان کے فوٹوگرافس بھی مل رہے ہوں گے۔ تو میں نے دیکھا کہ نور الہدا اس میں بڑی محنت کرتے ہیں، وہ دست و بازو ہیں، وہ آپ یوں سمجھیں کہ جتنی ترتیب اور پوری انوالومنٹ کے ساتھ نور الہدا لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، پھر بلاتے ہیں، پھر ریسیو کرتے ہیں، یہ ایک چیز، یہ ایک ماجرا دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اس موقع پر آمنہ مفتی بھی تھیں، نیلم بشیر بھی تھیں اور خواتین بھی تھیں جن کا شعر و ادب سے تعلق ہے۔ بے شمار دیکھیے وہ بھی تھے ہمارے بڑے اچھے کالم نویس جو عمدہ کالم لکھتے ہیں، اور کئی کالم نویس میں اوریا مقبول جان کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی موجود تھے۔ اردو بازار سے جناب خالد صاحب بھی موجود تھے۔ اسی طرح
یہ سب لوگوں کا آنے کا مقصد یہ تھا. خالد رسول صاحب تھے، ان سب لوگوں کی وہاں موجودگی یہ احساس دلاتی تھی. گل نخیز اختر تھے جی، گل نخیز اختر جس محفل میں ہوں وہ بھی اس محفل میں جان ڈال دیا کرتے تھے اور ڈال دیا کرتے ہیں. ان سب لوگوں کا آنا، اور ان میں سے بے شمار لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جو آلریڈی یہ ایوارڈ لے سکتے تھے. بڑی خوبصورت گفتگو وہاں پر جناب سجاد میر صاحب نے بھی کی. سجاد میر صاحب کے ساتھ ہم اکثر ان کے گہری سوچ سجاد میر کے ساتھ نیوز ون پروگرام میں بیٹھا کرتے ہیں. تو آج کا جہاں دیکھیں، انہیں تو حکومت نے ایوارڈ دیا، انہیں تو ہر پل اور ہر شخص جانتا ہے. جن 3 دوستوں کا ہم نے تذکرہ کیا، لیکن ہمیں بلا کے اکٹھے بٹھا کے جو محفل سجائی سید عامر محمود نے، اور میں کہتا ہوں لاہور میں اس وقت بہت سی ادیبوں کی انجمنیں ہیں، محفلیں ہیں، لیکن سید عامر محمود بازی لے گئے. امجد اسلام امجد ان دنوں بہت یاد آئے. امجد سلام امجد سے بہت نشستیں ہوا کرتی تھی، اور یہ جو غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ ہے یہ کروایا بھی کرتا تھا. بہت شکریہ. اور ان سب دوستوں کو جنہیں اعزازات ملے، سیول ایوارڈز ملے، ان کو مبارکباد. اور سید عامر محمود کو اور نور الخدا کو میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ پروفیسروں سے لے کے شعراء تک اور آرٹسٹ سے لے کے فنون لطیفہ کے دیگر لوگوں تک کو بلاتے ہیں اور منتیں کر کے بلاتے ہیں. اللہ حافظ.